الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ہم سب کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کو بنانے والا ایک ہی اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی عبادت ہم نہیں کر سکتے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، اس کے لیے نبیوں کو بھیجا، اس کو رسالت کہتے ہیں۔ اور نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہ ہماری بنیادی باتیں ہیں۔ اس کائنات میں جتنے بھی انسان پیدا ہو رہے ہیں، ان تمام انسانوں کا اصل مذہب اسلام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت کی صلاحیت لے کر کے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین، ماں باپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ خبر دی ہے کہ جتنے بھی انسان پیدا ہو رہے ہیں، ان کے اندر اصل جو صلاحیت ہے وہ اسلام کو ماننے کی صلاحیت ہے، لیکن ان کو ماحول مل جاتا ہے دوسرا۔ ماں باپ یہودی ہیں، بچہ بھی یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ عیسائی ہیں، بچہ بھی اسی کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے، ماں باپ مجوسی ہے، آتش پرست ہے، وہ بھی انہی میں ڈھل جاتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا ہر انسان جو پیدا ہو رہا ہے اس کا اصل مذہب اسلام ہے۔ اسی اصل مذہب کی طرف تمام انسانیت کو بلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی کو دعوت کہا جاتا ہے۔ یعنی تمام لوگوں کو ان کے اصل مذہب کی طرف بلانا جو اپنے اصل مذہب سے ہٹ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح کے زمانے تک گمراہی نہیں آئی تھی، لوگ اپنے اصل مذہب پر قائم تھے۔ حضرت نوح کے زمانے میں گمراہی شروع ہوئی اور انہوں نے بت بنا لیے، دھیرے دھیرے انہی کی عبادت شروع ہو گئی، انہی کو خدا تصور کیا جانے لگا۔ مورتی پوجا کی شروعات حضرت نوح کے زمانے سے ہوئی۔ تو حضرت نوح تک تمام کے تمام انسان اپنے اصل مذہب پر ہی قائم تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے، ان میں سب سے قیمتی نعمت یہی مذہب اسلام کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس نعمت کو ہم دنیا سے بچا کر کے لے جائیں گے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر اس کو ہم نے ضائع کر دیا، ماحول کے اندر ہم پھنس گئے، کسی کے بہکاوے میں آ کر کے ہم اس راستے سے بھٹک گئے اور ہمارے ہاتھ سے دولت چلی گئی تو پھر ہم ناکام ہیں۔ چاہے ہمارے پاس دنیا کی ہر طرح کی عیش اور عشرت کی چیزیں ہوں، ہر طرح کا سامان ہو، اور ہمارے پاس ساری دنیا بھر کی دولت موجود ہو، لیکن ہم ناکام ہیں۔ قارون حافظ تورات تھا،
تورات کا حافظ تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کا حفظ کیا تھا اس نے، قارون نے، لیکن چونکہ اس کے پاس دولت کے خزانے تھے، اس نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دولت سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا۔ کچھ لوگ اس کی دولت کو دیکھ کر کے رال ٹپکاتے تھے کہ اللہ نے اس کو کتنی دولت دی ہے، لیکن جب اس کو زمین میں دولت سمیت اللہ نے دھسایا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز تو ہمارا یہ دین ہے، ہمارا یہ مذہب ہے، اور اصل چیز اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اگر ہم وہ کر رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، چاہے ہمارے پاس دولت ہو یا نہ ہو، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کتنی بھی دولت موجود ہو ہم ناکام ہیں۔ تو ہمارا اصل مذہب یہ مذہب اسلام ہے، ساری انسانیت کا اصل مذہب یہی ہے، اور ہمارے پاس جو سب سے قیمتی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام چونکہ اس کو سمجھتے تھے تو انہیں فکر ہوتی تھی کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارے بچوں کا ایمان سلامت رہے۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ایمان ہمیشہ سلامت ہی رہتا ہے، ان کا ایمان کبھی ڈگمگاتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہیں فکر رہتی تھی ہمیشہ، اور اپنے بچوں کی فکر ہوتی تھی، اپنے بچوں کو وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ میرے بیٹے اپنے اصل دین پر قائم رہنا، اس سے کبھی ہٹنا نہیں، گمراہ مت ہونا۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور حضرت یعقوب نے بھی وصیت کی، کیا کہا؟ یا بنیہ، میرے پیارے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو، دین اسلام کو چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اسی مذہب اسلام پر قائم رہو، یعنی مسلمان ہونے کی حالت میں اسلام پر ہی تمہاری موت آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا قرآن کریم میں کہ انہوں نے بھی مرتے وقت اپنے بیٹوں سے یہ عہد لیا تھا کہ جس دین پر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں میرے بعد اسی دین پر قائم رہنا، گمراہ مت ہو جانا۔ قرآن کریم میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اللہ فرماتے ہیں کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے، تم نے دیکھا جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کے سامنے سر جھکاؤ گے، کس کو سجدہ کرو گے، اپنا خدا کس کو مانو گے؟ تو ان کے بیٹوں نے جواب دیا تھا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، کہ ابا جان ہم تو آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اور اسی طریقے سے جو ہمارے باپ دادا گزرے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق، انہی کے رب کی ہم بھی عبادت کریں گے آپ کے بعد، جو تنہا رب ہے، جس کی حضرت ابراہیم عبادت کرتے تھے، جس کی حضرت اسحاق عبادت کرتے تھے، جس کی عبادت آپ کرتے ہیں، اسی رب کی ہم بھی عبادت کریں گے آپ کے مرنے کے بعد بھی۔ تو یہ انہوں نے عہد لیا تھا اپنے بچوں سے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ حضرت یوسف کے بارے میں قرآن کریم میں تذکرہ ہے، حضرت یوسف دعا کیا کرتے تھے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور نیک لوگوں سے مجھے ملا دینا۔ تو اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام، حضرت ابراہیم بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ اللہ کے بڑے بڑے پیغمبر ہیں، ان کو اپنے ایمان کی اور اپنے بچوں کے ایمان کی اتنی فکر تھی، قرآن کریم میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو ہمیں اور آپ کو کتنی فکر ہونی چاہیے ایمان کی؟
جب اتنے بڑے بڑے نبی اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہے کہ میرے بعد یہ بچے ایمان پر قائم رہیں گے یا نہیں، تو ہمیں کتنی فکر ہونی چاہیے۔ آج ہم اس کا احساس ہی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت کا کتنا بڑا اور سنگین مسئلہ ہے۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی فرماتے تھے کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ارتداد کا مسئلہ ہے، اپنے ایمان کو بچانے کا مسئلہ ہے۔ لیکن مسلمان اس مسئلے کو مسئلہ سمجھتا ہی نہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے، اس کو مسلمانوں نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ آج حالانکہ ہماری نظروں کے سامنے کتنی خبریں آتی ہیں، کتنے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ہماری مسلم بیٹیاں چلی گئی، کتنے مسلمان نوجوان غیروں کے بہکاوے میں آ کر کے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے۔ ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے خبریں آتی رہتی ہے، اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں، نیوز چینل والے اس کو خوب بڑھا چڑھا کر کے دکھاتے ہیں، لیکن ہم اس کو اب بھی اہمیت نہیں دے رہے، ہم اس کو سنجیدگی سے لے نہیں رہے۔ یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، اس وقت خاص کر کے ہمارے اس ملک میں بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ اس ملک میں جب انگریزوں کا راج تھا اور انگریز جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا تھا اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیتے تھے، اس وقت بھی نوجوانوں نے اپنے دین پر مضبوط قائم رہ کر کے دکھایا۔ کہتے ہیں کہ جب نوجوانوں کو لائن میں لگا دیا گیا کہ اب ان کو پھانسی دی جائے گی، ان کی نگاہوں کے سامنے انگریز نوجوانوں کو پھانسی دیتا تھا اور لاش اتاری جاتی تھی، پھر دوسرے کو بلاتا، اس کو پھانسی پر چڑھاتا، وہ مر جاتا، اس کو ہٹایا جاتا۔ یہ نوجوان کھڑے دیکھ رہے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ کچھ منٹ کے بعد میرا بھی شمار مردوں میں ہو جائے گا، مجھے بھی پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، لیکن دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی بھی نوجوان کی آنکھوں میں موت کا ڈر نہیں تھا، موت کا خوف نہیں تھا، وہ اپنے دین پر قائم تھے، اپنے اسلام پر قائم تھے۔ وہ چاہتا تھا انگریز کہ یہ عیسائی بن جائے، اپنے دین کو چھوڑ دے، اگر وہ عیسائی بن جاتے تو ان کی جان بچ جاتی، ان کو پھانسی کے پھندے سے ہٹا دیا جاتا، اگر وہ اسلام کو چھوڑ دیتے تو انہیں دولت بھی ملتی، نوکری بھی ملتی، پیسہ بھی ملتا اور جان بھی سلامت رہ جاتی، لیکن کسی ایک نوجوان نے بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑا۔ یہ مسلمانوں کی استقامت تھی اپنے دین کے اوپر۔ مسلمان اتنے جمے ہوئے تھے اس وقت، اتنا خطرناک فتنہ تھا، انگریز اس ملک کے اندر عیسائیت کا پرچار کر رہے تھے، اور جو عیسائی نہیں بنتا تھا مسلمان اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیتے تھے، نظروں کے سامنے پھانسی پر چڑھایا جاتا، لاش اتاری جاتی، لیکن ایک بھی نوجوان نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، موت کے ڈر سے کسی نے دین کو نہیں چھوڑا۔ تو مسلمانوں کا یہ مضبوط ایمان تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں نے انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ایک دن آیا کہ انہیں یہاں سے بوریا بستر لے کر کے بھاگنا پڑا، یہ ملک آزاد ہوا۔ آج فرقہ پرست لوگ مسلمانوں کو غدار کہتے ہیں اور مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں کہ تم ہندوستانی ہو، بھارت کے رہنے والے ہو، یہاں کے اصل باسی ہو، دکھاؤ سرٹیفکیٹ کیا ہے۔ حالانکہ سرٹیفکیٹ تو ان لوگوں سے مانگنا چاہیے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے تم اس ملک کے رہنے والے ہو؟ یہ ملک تو ہمارا تھا، ہم اس ملک پر راج کرتے تھے، ہماری حکومت یہاں چلتی تھی، انگریز آیا اس نے حکومت ہم سے چھینی تھی، درد تو ہمیں تھا، ہماری چیز ہم سے چھین لی گئی، اس لیے ہم نے ان کا مقابلہ کیا، اور 1857 سے پہلے کسی غیر مسلم کا نام تک نہیں ہے جنگ آزادی میں۔ تاریخ پوری اٹھا کر دیکھیے، 1857 کے بعد دوسرے لوگ اس میں داخل ہوئے، 1857 تک تو صرف مسلمان تھے جنگ آزادی میں لڑنے والے۔ تو یہ مسلمانوں کا مضبوط ایمان تھا جنہوں نے انگریز جیسے کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا اور یہ ملک چھوڑ کر بھاگے، یہ ملک آزاد ہوا۔ تو کچھ لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں کیڑا گھسا ہوا ہے، وہ ہمیشہ مسلمانوں پر تانے کستے رہتے ہیں، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس ملک میں الحمدللہ ہمارے اسلاف کی، بزرگوں کی قربانیاں ہیں، اور ان کی قربانیوں سے ملک آزاد ہوا۔ اس ملک سے ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا، لیکن ہمیں پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہو۔ جیسے انگریزوں کے وقت میں ہمارے نوجوانوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا، پھانسی کا پھندا سامنے ہے اور اس کو چند منٹ کے بعد اس پر لٹکانا ہے، لیکن موت کا ڈر اس کے
دل میں نہیں تھا، وہ اپنے ایمان پر جمع ہوا تھا کہ مجھے دین پر مر جانا قبول ہے، لیکن دین سے ہٹ کر کے میں پیسہ حاصل کر لوں، ایک دن بھی زندگی گزاروں، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا اس وقت نعرہ تھا۔ تو اسی مضبوط ایمان کی آج بھی ضرورت ہے۔ ہر طرف سے کوششیں کی جا رہی ہے کس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کی اہمیت کو ختم کیا جائے، اور کس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کو ختم کیا جائے، یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو اس وقت سب سے زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ آج کا جو سنگین مسئلہ ہمارے لیے اس ملک کے اندر ہے وہ اپنے دین کی حفاظت ہے، اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہے۔ ہمارے نوجوان بچے، نوجوان بچیاں جو بہکاوے میں آ کر کے اپنے دین سے پھر رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے بچایا جائے، سب سے بڑی ضرورت اس وقت ہماری یہ ہے۔ اس پر ہم فکر مند ہو۔ اور ارتداد ضروری نہیں ہے، کوئی آدمی مسلمان تھا، اب وہ مندر میں جانے لگا، بھجن گانے لگا، عیسائی بن گیا، چرچ میں جانے لگا تو وہی مرتد ہے، ایسا نہیں ہے۔ ارتداد کی بہت ساری صورتیں ہیں حدیث شریف میں کہ لوگ نمازیں پڑھیں گے، ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا لوگ روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ یعنی ظاہر میں وہ آپ کو لگیں گے مسلمان ہے، داڑھی بھی ان کے چہرے پر ہوگی، سر پر ٹوپی اور عمامہ بھی ہوگا، لمبا کرتا بھی ہوگا، اونچا پائجامہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہوں گے۔ حقیقت میں ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا، جیسا قادیانیوں کا حال ہے آج۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح شکیل بن حنیف کا فتنہ چل رہا ہے اس وقت، اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے چیلے ہمارے درمیان گھومتے ہیں۔ مسلمان سیدھے سادے مسلمان ان کو مولوی صاحب سمجھ کر ان کی بات میں آ جاتے ہیں، ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ اس وقت جو فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے ایمان کی، اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کا ایمان کیسے سلامت رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر، یا اللہ کفر سے میری حفاظت فرما، کفر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبیوں کا تو ایمان پختہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود دعا کیا کرتے تھے امت کو سکھانے کے لیے کہ ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو موج میں ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم حقیقت میں مسلمان ہی نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے یہاں ہمارا شمار ایمان والوں میں ہوتا ہی نہ ہو۔ تو اپنے ایمان کو بچانے کی اور اس کو سلامت رکھنے کی، دنیا سے اس کو صحیح سلامت لے کر جانے کی فکر کرنی ہے۔ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے اس وقت کا، اور غیروں کی طرف سے بڑی سازشیں رچی جا رہی ہے کس طریقے سے مسلمان لڑکیوں کے اور اسی طرح نوجوانوں کے دلوں سے ایمان کو ختم کیا جائے۔ وہ نام کے مسلمان رہے لیکن حقیقت میں ایمان ان کے اندر نہ ہو، اسلام ان کے اندر موجود نہ ہو۔ دیکھو آج کل ہمارے نوجوان جو یونیورسٹی میں اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں وہ اسلام کے احکامات پر اعتراض کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی صحابہ پر کیچڑ اچھال رہا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے اس پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی عورتوں کو میراث میں کہیں کہیں مردوں کے مقابلے میں آدھا حق دیا گیا ہے کچھ صورتوں میں، اس پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی اسلام میں مردوں کو 4 نکاح کی اجازت دی ہے اس پر اعتراض کر رہا ہے۔ یہ ہمارے مسلم نوجوانوں کا حال ہے کہ وہ اپنے اسلام پر، قرآن کے پیغام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں نام کے مسلمان ہیں، مسلمان گھروں میں رہ رہے ہیں اور مسلمانوں والا کھانا کھا رہے ہیں، صرف اس حد تک مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں۔ جس کو قرآن پر شک ہو جائے، جس کو نبی کی بات پر شک ہو جائے، اس کا ایمان کہاں سلامت رہے گا؟ تو ہمیں اور آپ کو اس وقت بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کیسے سلامت رہے اس فتنے کے دور میں۔ یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی ایک زمانہ آئے گا، آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔
تو اس طرح فتنے آئیں گے. تو آج وہی زمانہ چل رہا ہے کہ ہر طرف سے فتنے ہیں ایمان کو ختم کرنے کی، اور دلوں سے ایمان کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی ہے. ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ فکر مند ہونا ہے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ایمان کی مجلسوں میں بیٹھے، ایمان جہاں ملتا ہے، ایمان جہاں بڑھتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رہیں، اللہ والوں کے ساتھ رہیں، علماء سے اپنا تعلق قائم کرے، دینی جماعتوں سے اپنا تعلق قائم کرے، مسجدوں سے اپنا تعلق قائم کرے، اپنے بچوں کو صحیح دینی تعلیم دے، ان کی تربیت اسلام کے مطابق کریں. انشاءاللہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمارے بچے کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھے، کوئی ان کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.